بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالانکہ نہایت پرخطر تھے، عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آ گئی۔ نمبر 1 رہا کی حکومت، جو 10 مارچ سن 1098 کو قائم کی گئی۔ نمبر 2 انطاکیہ کی حکومت، اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا، پر سن 1099 میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1187 میں ان سے واپس لیا۔ نمبر 3 طرابلس کی حکومت، یہ سن 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کے والیوں اور شہریوں کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اسی حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقد نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بجانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ ناظرین گرامی، پھر آیا بیداری کا زمانہ، عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکا یک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگیں، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے روئیں روئیں میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اور اپنی شان عبقری، جرت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھا لیا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے رہا کا علاقہ صلیبیوں سے واہ گزار کروا لیا، اور 539 ہجری بمطابق سن 1132 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے رہا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا کے فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگی کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی، اور حسن بارین، بلبک اور رہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا، اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 531 ہجری میں جابر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمت اللہ علیہ نے اس عالم کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔
اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑئی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس میں زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ 5 کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن سیر الکامل میں اس پر یوں رقم تراز ہیں کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاگ کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ فراتیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پایہ تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا عالم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر القدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاریوں کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 532 ہجری سن 1128 میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست مارکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تحقیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگی کر لیا۔ رہیات اور سکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ ور پیشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصی میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ پھر اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس عالم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت و مہارت، سیاسی و تدبیر عملی، ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدر دانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں، یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی اور دشمنوں کی سرگوہی کے لیے چن لیتا ہے۔ ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کوہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کوہ کا دستے راست بنا کر روانہ کیا۔
مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم و شان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بننے کے بعد ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ رتین بحیرہ تبریہ کے مغربی جانب واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خون ریز مارکا ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ مارکا بپا ہوا۔ اس مارکا سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط قوت بازو، توانا لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس ایک اشارہ پر آبروئے اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چراہ گاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حتین کے علاقے بحیرہ تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد و شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بار بار پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا اور وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا۔ ان صابر اور صادق مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جوں اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستے کش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشمے زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا۔ جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران و ششدر رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پیٹرول کے خزانوں میں آگ لگ گئی ہو۔ مسلمان تیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں
जोश इंतकाम का तूफान ठाठे मारने लगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा नारा तकबीर बुलंद किया कि जैसे कायनात के किनारों ने सुना होगा और आफाके आलम ने जिसका जवाब दिया होगा। फिर मुसलमानों ने सलीबियों पर पुरखलूस फदायाना और जानिसाराना हमले किए, जिन्होंने सलीबियों की सफों को तितर बितर करके रख दिया। सलीबी फौज के सरबराह कौन सार रहमत का दिल मायूसी और नाउमीदी से भर गया। इसने मैदान जंग से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे हो सकता था। इसने अपना एक घोड़सवार दस्ता इकट्ठा किया और करीबी मुसलमानों पर हमला आवर हुआ ताकि भागने के लिए कोई रास्ता बना सके। लेकिन इस जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भतीजा तकीउद्दीन उमर मुकर्रर था। जब इसने देखा कि वो एक मुसीबत ज़दा और मायूस आदमी के हमला करने की तरह हमला आवर है, कोई राह फरार चाहते हैं, तो इसने इन्हें भागने की राह दे दी। उन्होंने जान की अमान में ही आफियत जानी और दुम दबाकर भाग निकले। वो ऐसे भाग रहे थे कि पलट कर भी ना देखते थे, क्योंकि इनकी मतलूब एक ही चीज थी कि भागो भागो और जान बचाओ।